अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। अपोजिशन ने गुजरांवाला में अपना दंगल सजाया है। गुजरांवाला में अब तक जो जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं उनके सरबराहान तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर जो है वो लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। आज सुबह से ही टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि पीडीएम के जलसे के लिए जो है वो तैयारियां जारी थी। बयानात आए हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी बयानात आए। कई जगहों पर अपोजिशन ने ये शिकायत की कि कंटेनर्स लगाकर हमें रोका जा रहा है, हमारे लोगों को, काफिलों को रोका जा रहा है। अपोजिशन के रहनुमा ये इल्ज़ाम लगाते दिखाई दिए। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने किसी को नहीं रोका, हमने जो है वो इनको पूरा भरपूर मौका दिया ये जलसा करें, हमने इनको सहूलत भी दी जिस हद तक इनको हम सहूलत दे सकते थे। तकारीर जारी हैं स्टेज के ऊपर इस वक्त, और थोड़ी देर में जब मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद बाकायदा जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनकी तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अब आगे होना क्या है? क्या ये जलसे जो है वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, या जिस तरह हुकूमत का जस्चर है इस वक्त कि जी नहीं हमें तो कोई परवाह नहीं है, जितने जलसे करने, आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जलसे करने से बहरहाल हुकूमत पर फर्क पड़ता है। लेकिन जो अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत को हम घर बेच के दम लेंगे, तो पाकिस्तान की तारीख में धरने और जलसों से हुकूमतें गई नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत में, यह नया नहीं है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो सेगमेंट हम करेंगे हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब होंगे। दूसरे सेगमेंट में हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एनालिस्ट का पैनल होगा जिसमें साबिर शाकिर साहब, रऊफ क्लासरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शिबली फराज साहब, मैं आपके सामने वही सवाल रखता हूँ जो आपने कहा बात कि अगर ये आज अपना जलसागाह भर लेते हैं तो मैं इनको क्या करूंगा? क्या कहा था? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये जलसेगाह को भरें। तो आगे नहीं, आगे तो नहीं कहा था। वैसे कुछ इरादा भी नहीं था। नहीं, मतलब है कि मैं तो आपको जवाब लगता कहता था हूं, ये मैं नहीं आपको भर चैलेंज सकते? करता हूं। देखें, बात ये है कि मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, मैं उस लीडर का फॉलोअर हूं जो कि इस मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार और एक बाइज्जत किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं। ये तो जिन लोगों की बात हो रही है ये तो सारे उन चोरों की इकट्ठ है। ये तो वो लीडरान है। इसमें आप मुझे बताएं कौन सा एक लीडर है कि जो कि साफ सुथरा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 40-50 साल से इस मुल्क में हुकूमत की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने अपने दौरान 3-3 चांसेस मिले, इनको क्यों नहीं मुल्क को ठीक किया? क्यों मुल्क के इदारों को ठीक नहीं किया? आज ये किस मुंह से? मैंने तो ये कहा था हमारी हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट भी किया है और इनको सैनिटाइजर्स भी का इंतजाम भी किया है और पानी का इंतजाम भी किया है। मैंने एक सजेशन दी थी इनको रुमाल भी दें, ये रुमाल में अपने मुंह छुपा सके एक दूसरे से, बिकॉज ये सारे एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, ये सारे एक दूसरे को पीठ में छुरा घूमते रहे हैं। ये आज जो है तो इकट्ठे हो गए हैं। आपने कहा था कि जलसा का ग्राउंड अगर भर गया, नहीं भरेगा, जाहिर तो लग रहा है कि भरना शुरू हो गया। सो व्हाट, 10 पार्टियों का वो है, हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पार्टियां हैं ना, ये तो आपने देखे। आपके ख्याल में ग्राउंड इसलिए भरा है कि 10 पार्टियां हैं? नहीं तो और किस वजह से भरा है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी अकेली खड़ी थी, आज भी अकेली खड़ी है। फर्क क्या है कि एक तरफ वो उन सियासी उनका रहजनों का लुटेरा का काफिला है और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है जो कि इस मुल्क में एक ऑनेस्ट लीडरशिप की एक वो है, सिंबल है। तो आप तो हमारा इनका मुकाबला कर नहीं सकते। ये जलसे आपको गवाह है, आपको क्लिप्स, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप क्लिप्स भी दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, एक लीडर था। ये तो विरासती लोग हैं ना। हमारा तो लीडर जिसने खुद पार्टी बनाई, 20-22 साल का उसने वो एक स्ट्रगल किया और खड़ा किया। हमारे जलसे बड़े थे कि ये जलसे बड़े हैं? नहीं, आपके तो जलसों का कोई हमें वो ना बताए। आपके जलसे बड़े होते थे, जलसे बड़े सियासी जमातें कर लेती हैं,
ٹھیک ہے نہیں ہر ایک نہیں پیپلز پارٹی کر لے نا, نہیں پیپلز پارٹی کر لے جلسہ, دیکھیں چاہے وہ سندھ میں کر لے, کراچی میں کر لے, پنجاب میں کر لے. چلے ماضی کی بات کر لیتے ہیں نا, ماضی کی بات بی بی نہیں, کے ہم تو جلسے ماضی بڑے میں ہو نہیں جاتے بیٹھے ہوئے تھے, نا, ہم حال میں بیٹھے ہوئے پی ایم ایل این کے میاں صاحب کے ماضی کے جلسے بڑے ہو جاتے تھے, بی بی کے جلسے بڑے ہو جاتے تھے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اب پیپلز پارٹی وہ جلسے نہیں کر سکتی جو 86 میں جلسہ کرتی تھی, جو 90s میں ان کے جلسے ہوتے تھے. آج مجھے صرف یہ بتا دیں ابھی جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس وقت میرا خیال ہے اس وقت کیا ہے, اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 86 میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ نہیں ایسے تو نہ ہوئے. چلے یہ ویسے ٹکر چل جائے گا تھوڑی دیر میں. سینس فراز صاحب نے سینٹ کے اندر اپنی تفصیلات غلط دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج پورا دن اپوزیشن نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے کنٹینرز لگا کے ان کو روکا اور غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا. یہ پورا دن چلتے رہے. جی سنوائیے گا جو شارٹس اگر پڑھیں. اپوزیشن کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا کہ جی جس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے, یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں, ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا. حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو وہ ہم سے NRO چاہ رہا ہے, ہم نہیں دے رہے ان کو. اعلامیہ EPC کا جاری ہوا تھا, اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے. ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے. اب تو اوورآل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ. مقصد کے لیے PDM میں ہے, عہدے کی کوئی اہمیت نہیں. بلاول صاحب کبھی چلائے گا. آج پاکستان کے سارے حقیقی جمہوری جماعتیں, سارے پاکستان کے نمائندے ایک سٹیج پہ اور ایک پیج پہ ہے, اور عمران خان کا بغلات, عمران خان کا گھبراہٹ آپ سب کے سامنے ہے. ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو کھانا دیں گے, اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں. مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب, آپ عوام کے ناراضگی کو, عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے. عمران خان صاحب کرونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا, آج اس کو کرونا کا خیال آ چکا ہے. مریم صاحب کا پھر تاکہ ایک ساتھ تینوں کا سٹیٹمنٹ آپ سے جواب لیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس کو, انتظامیہ کو, میں سب کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ عوام کے راستے میں مت آنا. یہ صرف عوام کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے حقوق کی جنگ. آپ نے آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, آپ نے کسی جعلی حکمران کی اور اس کی جماعت کے تحفظ کی قسم نہیں کھائی. آپ نے کسی جماعت کی قسم نہیں کھائی, راستے میں نہ آنا. وہ کہتے ہیں کنٹینر لگا کے ہمارے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ NRO, یہ تو اب ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کی خوش فہمی ہے. مولانا صاحب پہلے بھی آ کے دھمکیاں دے گئے تھے اور پھر 20 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. جو انہوں نے کیا تھا مارچ, ان کے ساتھ انہی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو دھوکہ دیا تھا, جو کہ نون اور پیپلز پارٹی تھے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں, مریم کہہ رہی ہیں, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیاسی وزن ہے, کیا وہ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ عوام کے مستقبل کو لوٹا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اس بنیادی طور پہ ان سے تو سوال یہ پوچھیں کہ دیکھیں جی, ہم نے تو آپ سے اس ملک میں ایک ہی سوال, 2 سوال پوچھے تھے کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور آپ جو ہے تو یہ پیسے کیسے لے کر گئے. اس کا جواب نہیں ہے, اور آ کے جو ہے تو ایک سیاسی بیانیہ ایسا کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جمہوری قوت قرار دے رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو پاکستان کی اگر ادارے تباہ, معیشت تباہ, اگر ایک پورا ایک کلچرل وہ آیا ہوا ہے, کلیپس آیا ہوا ہے, یہ کس منہ سے جو ہے تو عوام کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں. اور ہم نے جو اگر کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں, کنٹینرز جو ہے ٹائمز اس کے ٹریفک کی ریگولیشن کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے تو پہنچ سکتے. میں آپ نے ٹریفک کی سرکولیشن کے لیے نہیں ٹریفک کے نہیں, اس کے ارد گرد نہیں. مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ٹریفک ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہے کہ راستہ بنانے کے لیے کہ جلسہ گاہ کی طرف آپ جا سکیں. ہم نے تو اجازت دی. تو آپ اس ٹریفک کو کدھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں گجرانوالہ والے کو؟ نہیں, وہ تو جس طرح بھی ہوگی نا. اب آپ مجھ سے ایسا ایک غیر سنجیدہ سوال نہ پوچھیں, بات سنجیدہ ہو رہی ہے. کنٹینرز آپ نے لگائے ہیں پبلک کے لیے تاکہ پبلک کو پرابلم نہ ہو. دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ کہ یہ سارے لوگ جو اس روڈ سے جاتے ہیں وہ صرف جلسہ گاہ جا رہے ہیں, تو پھر تو سارا پاکستان ادھر ہونا چاہیے. جب ڈائیورٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ جب
جو ٹریفک ہوتی ہے, جو عام آدمی ہے, اس کو ہم تکلیف نہیں دینا شبیر چاہتے. صاحب یہ مجھے بتائیں, بجائے آپ کرسیاں گنیں, بجائے آپ نمبر یہ تو ہم نہیں کرتے. جنرلی بات اگر کہا نا گراؤنڈ بھرنا نہ بھرنا, بجائے اس کے کہ آپ کرسیاں گنیں, آپ نمبر دیکھیں. اپوزیشن آپ بھی تھے, اپوزیشن یہ بھی, اپوزیشن کے دنوں میں دھرنے, جلسے, احتجاج یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کی حکومت کا فوکس مہنگائی پر ہونا چاہیے, یہی ہے, بے روزگاری پر ہونا چاہیے, ہے. بجائے اس کے کہ آپ کا فوکس ادھر شفٹ ہو, کیونکہ اگر آپ کی ڈیلیوری اچھی ہوگی تو اپوزیشن جتنے بھی جلسے کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو 10 سوال پوچھے ہیں تو اسی جلسے کے بارے میں ہی پوچھے ہیں نا, تو میں نے ظاہر ہے اس کا ہی جواب دیا ہے. اگر آپ مجھے یہ بات کریں تو بالکل بڑا اچھا پوزیٹو یہ بھی سوال ہے. سوال میں آپ کے سامنے نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت جو ہمارے ملک کی جو سچویشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ, آپ کیوں یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ کووڈ جیسا ملک جس نے کہ آج لنڈن میں بھی کرفیو لگ گیا ہے, پیرس میں بھی کرفیو لگ گیا ہے, اور دنیا کے اکانومیز کو, انڈیا کی اکانومی کو, جتنے بھی اکانومی تباہ و برباد کر دی ہے. اگر ایک حکومت جس کو کہ آپ نااہل کہتے ہیں, یعنی یہ لوگ نااہل کہتے ہیں, یہ اس طرح کا مینیج کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزگار بھی بچا اور جانیں بھی بچی. اور یہی ہے کہ اکانومی کھڑی ہو رہی ہے, میکسیمم سیمنٹ کی سیلز ہیں, ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی, اس کا مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے. میکسیمم ریمیٹنس اس لیے کہ پاکستان پہ, عمران خان پہ لوگ ہسٹوریکلی ہائیسٹ ریمیٹنسز ہے, لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ پیسہ لوٹے گا نہیں, یہ اس کو آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو تیلی نہیں لگائے گا جس طرح ساگ ڈار نے کیا. آج ادارے کھڑے ہو رہے ہیں, آج ملک کی جو اکانومی ہے وہ دوبارہ اتنے کم عرصے میں کووڈ کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے تو اپوزیشن پریشان ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان کی اکانومی چل گئی تو یہ تو پھر ان کو دنیا کی کوئی قوت نہیں ہٹا سکتی. جس بیلنس آف پیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, جس ایکسپورٹ کی انکریز کی آپ بات کرتے ہیں, جس بیٹر گورننس کی آپ بات کرتے ہیں, جس اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی آپ بات کرتے ہیں, اگر وہ نیچے ماسس میں کنورٹ نہیں ہو رہی چیز, اگر آلو, پیاز, چاول, دال مہنگی مل رہی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ فگرز عوام کو کیسے سمجھا سکیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اکانومی بہت اچھی کر دی ہے. عام بندے کا تو یہ انڈیکیٹر سے اور ان ڈیجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کی صحت ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا ہارٹ ٹھیک ہو گیا ہے, اگر آپ کی لنگز کام کر رہی ہیں, اگر آپ کا لیور ٹھیک چل رہا ہے, بہتر ہو گیا ہے, اور اگر آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے, تو اس میں اصل چیز جو ہے آپ کی, جب دیکھیں ملک جب سٹرونگ ہوگا, جب اس کی اکانومی سٹرونگ ہوگی, انہوں نے تو ہمیشہ اکنامک فجنگ کر کے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, یہ جو اور جتنے بھی قرضے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ بجائے اپنے آپ کو پولیٹیکل ریئل پاکستان کو آگے لے جانے کے, انہوں نے چیزوں کو چھپا کر رکھا, قالین کے اندر ڈالا کہ جب دوسری کوئی حکومت آئے گی تو وہ سنبھالے. یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا, یہ نون نے بھی کیا, اور نتیجتاً کیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے, جو پیمنٹس, یعنی اگر آپ کے پاس پیسے آتے رہیں اور جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے ان کو نہ دیں, تو ظاہر ہے آپ تو ملینئر ہو جائیں گے. لیکن وہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہ پیسے نہیں ملے ہیں, ان کی تو حالت بری ہو جائے گی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہیں نا, یہ نیچے جائیں گے. سختی ہوتی ہے, نہیں ہمارے لیے چیلنج ہے. نیچے کب تک جائیں گے جی, یہ اثرات نیچے کب تک جائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ان قریب اس وقت جو ہے نا, ہماری مہنگائی سب سے بڑا فوکس ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. ہم بھی, آپ بھی, ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے. پرائم منسٹر یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح بادشاہوں کی طرح انگلینڈ میں A1 فیلڈ میں اربوں کے اپارٹمنٹس میں رہ رہا ہے, اور وہاں سے اس کی اولاد بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ جو ہے تو جلسے کی کالیں دے رہا ہے. ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں, ہمارا اس ملک کے ساتھ اساسے ہمارے ادھر ہیں, ہمارا مستقبل اس کے, ہمارے بچوں کا مستقبل ان کے ساتھ ہے. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ہم اسی ملک کو جنت بنائیں. اسی ملک کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور یہ جتنی بھی سٹیپس لے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان, وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. تو بہت ہی قریب میں قیمتیں تو 3-4 ہفتوں میں جو ہے تو انشاءاللہ کم ہونی. گندم بھی آ رہی ہے, چینی بھی آ رہی ہے, امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے. پہلے ایکسپورٹ کی تھی, اب امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے خیبر پختونخوا میں جب کم ہوئی اس کی گندم, تو ظاہر ہے کہ اسے ایک مارکیٹ میں وہ تو آ جاتا ہے نا. لیکن اس وقت ہمارے پاس ہے. شفیع فراز صاحب, آپ کو یہ تو یقین ہوگا, دیکھیں یہ بات ہم مانتے ہیں, نہ دھرنوں سے نہ جلسوں سے. حالانکہ میرے پاس اس وقت متعدد اسٹیٹمنٹس اپوزیشن کے لوگوں کے وہ پڑھیں جس میں وہ کہتے ہیں ہم جنوری تک یہ کر دیں گے, ہم دسمبر میں یہ کر دیں گے, ہم ہیٹ اپ کریں گے, آہستہ آہستہ مومنٹم بنائیں گے. جلسوں, دھرنوں, تحریکوں سے حکومت پہ پریشر ضرور آتا ہے, حکومت جاتی نہیں, آپ کی گورنمنٹ دیٹ از دیئر. لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو ایک طرف پورا رول آؤٹ کر کے
महंगाई जैसे मसले को कंट्रोल ना कर सके तो आपको ये अंदाजा है कि वो अवामी रद्द अमल आपकी हुकूमत के प्रोसेस में बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट करें? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर अगर इस तरह महंगाई हो जो लोगों को अफेक्ट कर रही है, जो कि अफेक्ट कर रही है। देखिए, एक तो ये है ना कि हम कहें कि जिस तरह के एक ज़माने में इसहाक डार को किसी ने कहा था कि जी वो रोटी बहुत महंगी हो गई है तो उन्होंने कहा था कि चिकन खाएं, ठीक है, तो हम तो वो बात नहीं कर रहे, हम तो मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखें, इस मुल्क में बड़े हर किस्म के जो माफियाज हैं वो इनकी जो आज जो इकट्ठे हो रहे हैं, इनके नीचे उन्होंने वो बड़े बड़े इज्तिहा बन गए हैं, तो वो तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। वो तो चाहेंगे कि ये चीजों को भी रोक लें, होर्डिंग भी करें। अब हम उनके पीछे जा रहे हैं। ठीक, ब्रीफ कमेंट मुझे जरा बताइएगा, बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट। मुझे बिलावल साहब कहते हैं कि हम इन्हें घर भेजेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स करके उसके बाद इलेक्शन करेंगे। जब 40 साल में नहीं कर सकी, कितनी दफा इनको हुकूमतें मिली, तो अब ये जो अवाम को एक दफा फिर धोखा देना चाहते हैं। और बिलावल साहब, उनकी हैसियत क्या है, उनकी सियासी हैसियत क्या है? वो तो अपने एक सिंध के एक रूरल पार्टी बन गई है। ये तो आके तो दूसरे इकट्ठे मिलके और शो कर रहे हैं, सारे जैसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कहें कि जी हर एक मिलियनेयर है। ये मतलब बिलावल को छोड़ दें आप। ठीक, लास्ट कमेंट मुझे बता दें, अगर एक लाहौर की पार्टी है, स्टेज पर एंगेज करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, हम हर चीज पे एंगेज करेंगे, लेकिन अगर इनका मकसद ये है कि हम इनको करप्शन के केसेस पे इनको हम रिलैक्सेशन दे, वो हम कभी नहीं देंगे, चाहे कोई भी उसके नताइज हो। कोई भी नताइज हो? कोई भी नताइज हो। फॉर एग्जाम्पल नहीं, मतलब है कि इवन इफ वी हैव टू गो, वी विल गो, बट वी विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन करप्शन। हम कंप्रोमाइज करप्शन पे नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच शिबली फराज साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे रऊफ क्लासरा साहब, साबिर शाकिर साहब, जिनसे जरा जल्द से धरने की सियासत पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ऑपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा जो है वो जारी है। इस वक्त वहाँ पर खिताब भी हो रहे हैं। आज ज़ाहिर है, मैंने जिस तरह शुरू में भी बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, ऑपोजिशन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए एक दूसरे के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बात की, उसमें उन्होंने कहा अगर मैं चाहता तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं जो है बड़े सुकून से ये सारा वक्त गुजार लूँ। ज़रा पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर डिस्कशन को स्टूडियो में लाएंगे। बहुत टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करे कभी करे। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता है, वो हमेशा आसान नहीं होता। साबिर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरे पास ये रास्ता था कि मैं एनआरओ दे दूं तो मैं भी सुकून से 5 साल हुकूमत कर लूं, और ऑपोजिशन की तरफ से तो याद है आप एनआरओ कैसे देंगे, एनआरओ है ही नहीं आपके पास, एनआरओ आप दे ही नहीं सकते। इस पर पहले जरा आपका कमेंट। सॉरी, मैं समझा नहीं आप। इमरान खान साहब ने कहा मैं आराम से वक्त गुजार सकता था, मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ये लड़ाई लड़ता, मैं आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वरना तो मैं इनको एनआरओ दे के अपनी जान छुड़ा लेता। आप बताएं ना, क्योंकि हम जर्नलिस्ट ही हैं, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। आप सवाल करें, अब ख्याल छोड़ें। अब आप सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो खान साहब कह रहे हैं हाँ कि जनाब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। प्रैक्टिकली ये बात अगर आप देखें, देखिए आइडियोलॉजिकली तो ठीक है कि मेरे पास ये ऑप्शन, मैं इस तरह करता, मैं इस तरह करता। प्रैक्टिकली ये हो नहीं सका। मसलन ठीक है, एक तरफ ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, उनको उन केसेस को फेस करना पड़ेगा, या जलसा धरना उन्हें इससे सेफ नहीं कर सकेगा। लेकिन बैड गवर्नेंस की वजह से, खुद वजीरों के ऊपर इल्जामात लगने की वजह से, मुकम्मल तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि एनआरओ जो है वो सिर्फ एक तरफ गया है, एनआरओ फिर दोनों तरफ गया है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि देखें ये नैरेटिव अब 2 साल के बाद अब ये चलने वाला नहीं है। ठीक, अब है डिलीवर करने का वक्त है। और अभी आपसे पहले वफाकी वज़ीर बैठे थे शिबली फराज साहब, और आज भी जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें अरकान ने बिल्कुल खुल खुला के बात की है। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाहर बुरे हालात हैं और इस वक्त हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो महंगाई, आटा, गंदम, चीनी, इसकी वजह से ये जो आपकी IMF की इकॉनमी की टीम है ये हमें मरवा देगी। और ये बात सही है, अपोजिशन इस वक्त निकली हुई है। और ठीक है, जो अभी 7 बजे हम कर रहे थे तो रिपोर्टर्स ने जो वहाँ से इत्तलात दी उसमें कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं है। लेकिन लोगों को तकलीफ़ तो है, क्योंकि आटा तो हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद गुजारा ही नहीं है। और 2008 का इलेक्शन था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग की 5 साल की हुकूमत बेहतरीन थी,
اگر فیکٹس پہ جائیں، فگرز پہ جائیں، بہت اچھی حکومت تھی، لیکن ایک آرٹیفیشل کرائسس پیدا کیا، آٹا مارکیٹ سے غائب ہوا اور ان کا الیکشن جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو گیا. تو اب بھی اپوزیشن اس وقت ٹھیک ہے جی، ان کا یہ پہلا جلسہ ہے، وہ کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے، لیکن اگر یہ چیز آگے جمع ہوتی رہی تو یقیناً عام آدمی جو ہے اس کی تکلیف پہ اگر اپوزیشن بھی میدان میں آتی ہے اور وہی نیریٹو لے لیتی ہے اور ذرا اپنا نیریٹو بھی چینج کر لیتی ہے اپوزیشن، تو اس پہ ان کو رسپانس ملے گا. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا اپنی جگہ کہ بہت آسان بات تھی کہ وہ 5 سال آرام سے گزارتے، لیکن مسائل بھی تو ہیں، ادروائز بھی ان کے لیے اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. اس وقت جو چاہ رہا ہے آٹا، چینی، گندم، دالیں، سبزیاں، مہنگائی. آپ یہ مان رہے ہیں کہ اصل ایشو گورنمنٹ کے لیے گورننس ہے، اور اگر گورننس کا ایشو یا انفلیشن، مہنگائی کا ایشو سنجیدہ رہا تو گورنمنٹ کے لیے آگے پھر عوامی رد عمل بالکل سخت ہوتا جائے گا، اس میں پھر پی ڈی ایم ارریلیونٹ ہو جائے گی لیکن عوام سامنے آ جائے گی. ظاہر ہے وہ زہر جمع ہوگا نا. ٹھیک. کلاسرا صاحب، اب یہ کنٹینر لگائے نہیں لگائے یہ چلتا رہے گا، ہم سب سنتے رہے، دیکھتے رہے ساری زندگی. کہیں لگائے ہوں گے، کہیں زیادہ بتائے جا رہے ہوں گے، یہ چلتا رہے گا. گورنمنٹ کو بجائے لگانے، ہٹانے، ابھی میں شبلی صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کی سرکولیشن کے لیے لگائے کنٹینر. اس سے پہلے اس سے فوکس ہٹا کے سارا فوکس اس طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا کہ یہ 2 سال میں ہماری سکسیس ہے، یہ ہمارے فیلیئرز ہیں، تو ہم نے اپنے فیلیئرز پہ کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ انگیج ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. اور اپوزیشن بھی، سچ بات یہ ہے کہ 30 سال تو وہ گورن کر گئے ہیں سارے مل جل کے، اور وہ ایک دم سے ساری ذمہ داری 2 سال حکومت پر ڈال دیں تو دونوں کا آرگومنٹ، میں ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا آرگومنٹ مضبوط نہیں ہے، لیکن ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ ٹھیک طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے ان معاملات. بڑا اچھا آپ نے کمپریہنسو سوال کیا. میں پہلے تھوڑا اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے پاس آپ گئے ہیں. ایک سائنس کا ناسٹ ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، وہاں پہ کچھ آپ اپنے سپیچ رائٹر تھوڑے سے تبدیل کریں. دنیا بھر میں ایشوز ہوتے ہیں، وہ ہر اس کے لیے محکمے کے لیے، ہر اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ڈفرینٹ تقریر کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ کا سپیچ رائٹر جو آپ کو لکھ کے دیتے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ نے پولیٹیشین سے کیا کرنی ہے، جرنلسٹ سے کیا کرنی ہے، وکیلوں سے کیا کرنی ہے، خواتین سے کیا کرنی ہے. ایک ہی تقریر ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو زبانی یاد ہے، وہ ہر جگہ پڑھ دیتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ کی طرح. میرا خیال ہے یہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں، وہ ہر کسی کی سنتے تو ہے نہیں ایڈوائزر، اور یہ کیا کریں گے بیچارے. تو یہ تقریر جس طرح کی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے کی، میرا خیال ہے بہتر ایک ایجوکیشن، ایک اس کا فیوچر اورینٹیڈ ہوتی تو وہ بہتر ہوتی. ڈاکو چور والی وہ تقریر کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا، جب خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی میں این آر او دے دیتا، اب مجھے سمجھ آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ ویسے بائی دا وے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے، میں این آر او میں کیسے دیتا، جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. این آر او جو ہے، اگر عدالتوں سے اگر وہاں ضمانتیں ہو رہی تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں رکوا سکتا ہوں، عدالتوں سے ضمانتیں نہیں ہونے دیں گے، جو بھی ہوتی ہے ABCD کی ہوتی ہے. نیب کسی کو پکڑتے تو خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیب جو بھی ہے وہ میرے انڈر ہے، اور میرے ہی کہنے پہ کسی کو چھوڑے گا، یا میرے ہی کہنے پہ وہ کسی کو پکڑے گا، یا اس طرح کی چیزیں اس پہ کرے گا. سو یہ بات مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات، جب اپوزیشن یہ بات کہتی ہے، جتنا ہم ان پہ کریٹیکل رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ دینا، ان کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے. وہ ہم دیکھ چکے ہیں چیزیں، جنہوں نے دینا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، خفیہ ملاقات میں وہی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ووٹ لینا ہو، یہاں پہ جب ووٹ لینے تھے انہوں نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی لے لیے. اور خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جن کے اپنے ووٹ ہیں وہ مینج بھی کر لیں گے. وہ بالا چیزیں وہاں پہ ہو گئی تھیں. جو تیسرا سوال آپ نے ابھی کیا ہے، خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لوگ اس سے طریق سے نہیں سیکھتے. ایک بڑی عام سی بات ہے یہ. اب یہاں خان صاحب کو 22 سال تک ہر حکومت نے دبایا. انہوں نے کنٹینر بھی رکھے، ان کو جیل میں بھی 7 دن ان کو ڈال کے دیکھ لیا، ان کا انہوں نے بیک آؤٹ بھی کروایا، ان پہ انہوں نے آ کے ان کی ذاتیات پر سکینڈل بھی انہوں نے شائع کروایا، ان کی فیملی لائف پہ بھی بہت کچھ چھپایا، اور بلا سب کچھ کام کیا. ان پہ فائرنگ بھی ہوئی، ان پہ آ کے آپ کو یاد ہو لاٹھی چارج بھی ہوا جب دھرنے کے دنوں میں. سارے کام انہوں نے کر کے دیکھے. تو کیا خان صاحب دب گئے اس کے بعد ختم ہو گئے تھے یہ؟ یا پیپلز پارٹی پوری کو پھانسی لگاتی تھی، بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا کے تو جنرل ضیاء نے پھانسی لگا، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی. یہ چیز یہ ہمارا کوئی حکمران نہیں سمجھتا. بیوروکریسی جو مزے لیتی ہے، چیزہ لیتی ہے، یہ ان کی ایڈوائسز ہیں کہ سر ایسے کرتے ہیں، کنٹینر لگا دیتے ہیں، سر ایسے کرتے ہیں، ان کو پھینٹی لگا دیتے ہیں. اگر آپ ان کو ریزسٹنس نہ کرتے، میں کہتا ہوں آج تو اتنی بڑی خبر نہیں بننی تھی. میں ایک کلاسرا صاحب اور ضمنی سوال بھی ہے، کیا یہ پھر یہی صابر صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا. اگین ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے،
کہ کس کی کہاں کتنی غلطی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے اس وقت گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ اس سارے کرائسس کو ٹیکل کیسے کرے گی, کیونکہ اگر خود مان رہے ہیں کہ ساری جماعتیں ایک طرف گورنمنٹ ایک طرف, تو پھر یہ وہ ماحول نہیں ہے 2014 والا جہاں ایک جماعت اپوزیشن میں تھی اور پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ آج تک مانتے ہیں کہ 126 دن کے دھرنے سے میں حکومت خان صاحب کہتے ہیں نہیں گرا سکا. لیکن اب اس میں جو میرے ذہن میں بار بار سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا حکومت اسی انداز سے, جس انداز سے ڈیل کر رہی ہے, اگر یہ اسی پیس سے چلتی ہے تو ڈیل کر سکے گی ساری سچویشن؟ میرا یہ خیال ہے کہ آج میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ حکومتیں یہاں پہ کر کے, پیپلز پارٹی کر کے کہ یہ 5 سال نواز شریف صاحب کر کے گئے, لوگ ان سے اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھا جائے, کیونکہ لوگوں کی میموریز ہماری وہ کہتے ہیں لیپسز ہوتے ہیں, شارٹ ہماری میموریز ہوتی ہیں, ان کی جتنی کرپشن اور جتنی چیزیں سامنے آئی تھیں, بیڈ گورننس آئی تھی, ان کے سکینڈل سامنے آئے تھے, اگر خان صاحب ان کے مقابلے میں 10-20% بھی بہتر پرفارم کر جاتے تو ان پارٹی کو 20 سال تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. 20 سال داد دیں خان صاحب کے, ان کے ایڈوائزر کو, ان کی پالیسیز کو, ان کے فیصلوں کو, اور جس کی وجہ سے عوام جو ہے سارے وہ اگین مہنگائی کی طرف سارا رخ ہو گیا کہ ساری پارٹی 20 مہینے بعد اتنی پاورفل ہو گئی کہ حکومت کو بھی چیلنج دے رہی ہیں, اور خان صاحب سارے کام بھول کے ان کی حکومت جو ہے اپوزیشن کو ہینڈل کر رہی ہے. تو آج اگر اپوزیشن نے ریوائیو کیا ہے, صحیح ہے, اس میں بہت سارے سٹیپس جو ہیں, میں کہتا ہوں 70-80% ان کے ریوائیول کے پیچھے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا اپنا ہاتھ ہے, اپنی پالیسیز ہیں, اپنے ان کے فیصلے ہیں, اور جس کا برڈن خود لینا چاہیے, بلکہ ان کو تو اپوزیشن کو ان کو تھینک یو لیٹر کرنا, ان کو تھینک یو ساتھ میں گلدستہ بھیجنا چاہیے کہ خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ہم تو اگلے 20 سال نہ کھڑے ہو سکتے, آپ نے 20 مہینوں میں پاؤں پہ کھڑا کر دیا. صابر صاحب ٹائمنگ دیکھ کر اپوزیشن آئی ہے کہ ہاں, یا کیسز کا دباؤ بہت بڑھ گیا تھا تو اس لیے باہر آ گئے, یا لگا کہ ہاں اب گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کے اوپر ویکنس ہے جس پر جا کر ہم سڑک پر جا کر احتجاج کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا. اس کی ریزن ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے تو آئے نہیں, یہ آئے ہیں اپنی ذاتی معاملات کو بچانے کے لیے. ٹائمنگ بھی یہی ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا آپ, شہباز شریف فیملی وہ ساری کی ساری اندر جا چکی ہے. نواز شریف صاحب کا وہ جو FIR درج کروائی, انہوں نے ایک تقریر کی, FIR درج ہو گئی. اب وہاں پہ وہ کیا پلی لے رہے ہیں؟ وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ جناب میں تو پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسن ہوں, میرے خلاف تو ایسی FIR درج کروا دی گئی ہے جس کی مجھے سزائے موت دی جائے گی, اور آپ کو پتہ ہے UK میں سزائے موت نہیں ہے, تو لہٰذا ان کا جو UK میں قیام و طعام ہے وہ اب ہو گیا پرماننٹ جب تک کہ یہ FIR موجود ہے. یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں. الطاف حسین کیوں نہیں, الطاف حسین کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی, وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بھی سزائے موت, اور ڈاکٹر فاروق قتل کیس میں بھی UK نے تب جا کے کوآپریشن کی کہ ہمیں یہ شورٹی دیں کہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایویڈنس شیئر کی اور ان کے گواہان آئے, وہ سارا کورٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور وہ کیس پہنچا. تو یہ ہے ویلنگ ڈیلنگ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میرے پاس ابھی بھی جو ہیں یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. اور پیپلز پارٹی آج کے ان کی گفتگو سن لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم بی بی وہ چاہتے ہیں کہ تہس نہس ہو جائے, پارلیمنٹ جائے جہنم میں, پارلیمنٹ ناجائز ہے اور یہ سسٹم, یہ بوریا بستر سمیٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن بلاول نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور پارلیمان کے اندر رہ کے ہم کریں گے اور اس سے باہر نہیں نکلیں گے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے ہم ایسا کوئی ایکٹ بھی نہیں کریں گے اور ایسے کسی ایکٹ کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو. جیسی بھی ہے یہ لولی لنگڑی جمہوریت, یہ ہمیں قبول ہے. وہ یہ اس حد تک ان کے آپس میں فاصلے. لیکن ان ہاؤس چینج پر تو وہ کہتے ہیں نا ان ہاؤس چینج ہو جائے یا استعفیٰ دے کے چلے جائے. میں ذرا یہ کچھ یہ آپ بول دیں جملہ کمپلیٹ. اب دیکھیں یہ سٹیٹمنٹس کچھ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں پرانے 20 اگست 2014 کے. معاملات جلد حل کرنے کے لیے فریقین سے بامقصد مذاکرات کیے جائیں. شہباز شریف صاحب اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, مسائل کا حل مذاکرات سے نکالا جائے گا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات. دھرنے جاری رہے, حکومت کے عوامی تحریک PTI سے مذاکرات شروع ہوئے. اجلاس پارلیمنٹ میں ہی ہوگا, ہماری لاشیں گریں, وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ارکان قومی اسمبلی. یہ سٹانس تھا جو آج کھڑے ہوئے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا ہوگا. وزیر اعظم کے استعفے اور مڈ ٹرم الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے. میرے خیال ہے وہ تو اندر ہے, ظاہر ہے ان کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تو اب یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ جلدی کرو سارا کچھ.
मुज़ाकरात मुअत्तल कल रात, ये शरीफ बरादरान को जुल्म का हिसाब देना होगा, ये कादिर साहब कह रहे थे, ये सारे वही स्टेटमेंट्स। अब हमें मेरा ख्याल है आज रात को भी इसी किस्म के बयानात दिखेंगे कि भाई जाना होगा सारा कुछ। लेकिन एक तस्वीर मैंने, अगर वो आप दिखा सकें, वो जो एक बुजुर्ग टोपियां बेच रहे हैं, ये मंजर भी आंख ने देखना था। अगर वो बड़ी भी हो तो मैं जरा इस पर भी कमेंट ले लूं अपने दोनों पैनलिस्ट जो हैं उनका, जिसमें एक बुजुर्ग है, उनके पास सारी जमातों की टोपियां पड़ी हुई हैं, और वो जो है वो अगर आप लोग चला सकें वो तस्वीर तो जरा चलाइएगा। मेरा ख्याल है शायद वो एक तस्वीर है इंटरेस्टिंग, मैं आप दोनों को भेज भी दूंगा, और अभी देखते हैं शायद चला भी देते हैं स्क्रीन पे। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो टोपियां बेच रहे हैं और सारी जमातों की टोपियां उसमें मिक्स हुई हुई हैं। तो हाँ, तो अच्छा, वो कहते हैं ना एवरी अच्छा रोजगार, और ये सिचुएशन तो ऐसी है क्योंकि लेकिन उस बाबे ने कभी सोचा होगा कि मनु ये सारी टोपियां एक साथ फरोख्त करनी पड़ेंगी? नहीं, ये है आइडिया तो पहले से ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आपको पता है कि ये एक ही तरह की कल्चर होता है, और सिर्फ जो गवर्नमेंट में जमात होती है वो एक साइड पे हो जाती है, बाकी सारी जमातें मैदान में होती हैं। वो 9 सितारे पहले थे, आज 11 सितारे यानी 11 जमातें हैं, और PDM, ADM, ARD, MRD, ये सारी, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा जी, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कि धरनों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुज़ाकरात फिर शुरू हुए, असेंबली में इस्तीफे जमा कराए गए, ये सारी तफसील अब मेरे सामने आई। इनके पास क्या ऑप्शन होगा आज अगर ये बात करेंगे, क्या कहेंगे? मतलब इन हाउस तो ठीक है, डिमांड की जा सकती है, इस्तीफे की डिमांड की जा सकती है, ये कहते हैं जनवरी तक हीट बनाएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? आपके ख्याल में क्या होगा? उन्हें डिमांड करने की जरूरत नहीं है इन हाउस चेंज की, डेमोक्रेटिकली उनका राइट है, अपोजिशन अगर करना चाहती है तो आपके पास बंदे अगर पूरे हैं तो आप कर लें वो तो। लेकिन हम देख चुके हैं कि अपोजिशन भी तो एक दूसरे का सिंसियर नहीं है ना। ये आपको याद होगा परवेज रशीद साहब जो हैं, जब उनकी डेथ हुई थी यहाँ पे इनके बिजंजो साहब की, हासिल बिजंजो साहब की, उनकी डेथ पे जो कंडोलेंसेस कर रहे थे उसमें सेनेट में खड़े होकर माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि जनाब कि वो हमारी पार्टी के 14 लोग थे या सेनेट के, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, डिच कर लगे। आप लोग जो अपोजिशन को प्रॉब्लम आ रहे हैं सबसे बड़े जो अंडरस्टैंडेबल हैं, जिस पे इमरान खान साहब एंड कंपनी मुतमिन बैठे हैं, वो बेसिकली आके ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं जरदारी साहब एंड कंपनी पे। हाँ, क्योंकि जरदारी साहब की जैसे अपनी हुकूमत है, उनका तो खर्चा चल रहा है, उनके लोगों का भी खर्चा चल रहा है। अब वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपनी हुकूमत को ख़तरे में डालें। आप कह सकते उनके सेनेट में भी वोट हैं, उनके कौमी असम्बली में बहुत सारी सीटें हैं, पूरी की पूरी कोई 12 साल से वो हुकूमत भी चला रहे हैं सिंध की। अब वो सारा कुछ मौलाना साहब के लिए या मरियम नवाज साहब के लिए तो नहीं डील करेंगे। ये पॉलिटिशियंस हूँ, ये बड़े रुथलेस लोग होते हैं, ये जहन में रखिएगा। वो कहते हैं ना, बड़ा पुराना सा मकूला है कि कहते सियासत के दिल में, सॉरी सीने में वो नहीं होता, दिल नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक है। ये पार्टी एक दूसरे को कई दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा प्राइस किसकी लगती है, सबसे अब इसमें तोड़ना है ना इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने या इमरान खान ने। खैर इमरान खान साहब क्या तोड़ेंगे, वो तो इन चीज़ों पे ना उनको ये समझ है पॉलिटिक्स की, इस तरीके के इसी पे खुश हैं जो वो कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ना होगा, वो 2 लोगों को तोड़ेंगे। मरियम नवाज साहब अगर उन्होंने फिक्स करना है या उन्होंने आके नवाज लीग को, मैं अगर उनकी जगह बैठूं सपोजली, और मुझे सोचने का अपने पोजीशन को कैसे ब्रेक करना है। आप एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, जस्ट इन ए केस अज्यूम करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, जल्दी फैसला करना अज्यूम करते हैं कि आपने इस वक्त इनको आके वो करना है, कहते हैं डंप करना है। आपने 2 लोग तोड़ने हैं, एक आपने जरदारी साहब को तोड़ना है, दूसरा मौलाना को तोड़ना है। इस वक्त जो स्ट्रीट पावर आ रही है वो मौलाना साहब के पास ज्यादा है। आपने मौलाना को तोड़ लिया इनसे या जरदारी साहब से, दोनों को पहले किसको तोड़ना चाहिए? रऊफ भाई दोनों को मिल जाएगा। बस फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।